الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. صدق اللہ العظیم. تو ابھی ہم بات کو شروع کرتے ہیں. میں نے مولانا عاطف سے یہ کہا تھا کہ اس سے پہلے ہماری 3 مجلسیں ہوئیں، تو ایک طالب علموں میں سے جو ذہین ہے وہ یہ بتا دے کہ ہم نے توفی کے بارے میں کیا کہا ہے آپ کو، یا آپ کیا سمجھے ہیں، یا کیا ہم نے بیان کیا. ایک سوال توفی کے بارے میں اور ایک خاتم اور خاتم النبیین کے بارے میں. پہلے سوال کا ایک جواب دے. السلام علیکم سر. بولنا ہوگا جی. سر جی، آپ نے توفی کے بارے میں پڑھایا تھا ہمیں کہ جب کرینہ اس کے ساتھ موجود ہو تو کرینہ اگر حین موتیہا کا کرینہ ہوگا تو اس وقت اس سے موت اماتہ ہوگی، اور اگر توفی کے ساتھ کرینہ فی النوم کا ہوگا تو اس وقت اس سے مراد جو ہے انامہ ہوگی. تو جب کرینہ اگر موجود نہ ہو تو پھر لفظ صریح اپنے معنی پر دلالت کرتا ہے، تو اس وقت ٹھیک ہے معنی لیں گے. تو توفا کا معنی یہ ہے کہ الاخذ شیئا وافیا، اخذ شیء وافیا کے کسی چیز کو پورے طریقے سے لے لینا. اب اس کے ساتھ ہم دیکھیں گے کرینہ اگر اس کے ساتھ موجود ہے انامہ کا حین موتیہا کا، تو ہم کہیں گے کہ اب اللہ نے ویمسک بھی اس کے اوپر کرینہ دلالت کر رہا ہے کہ اس کی روح کو روک دیا ہے. تو اگر اس کے ساتھ کرینہ فی المنام ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نیند کے اوپر دلالت کر رہا ہے. اب اللہ نے جب خطاب کیا ہے اور وہ مخصوص کیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، یا عیسیٰ انی متوفی کا، تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے مخصوص کر کے حضرت عیسیٰ کو متوفی کا جب کہا ہے تو یہ جنس ہے، تو اس میں ساتھ کرینہ کوئی اور ذکر نہیں کیا جس کے اوپر ہم نہ ہی اس کو انامہ کے اوپر محمول کر سکتے ہیں نہ ہی اماتہ کے اوپر. جب کرینہ نہ ہوگا تو اس کے صریح معنی میں اس کو لیں گے، اور اس کے اوپر الرفع اس کے ساتھ اس کا اگر کرینہ ہم نکالنا بھی چاہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا ہے حیات کے ساتھ، زندہ حالت میں. تو یہ اس کا معنی ہم یہاں پر بیان کریں. یہ جتنی تفصیل ہے ہم نے کوئی حدیث یا کسی مفسر کے قول کو لیا ہے یا صرف قرآن کی نص سے بات کی ہے؟ ہم نے صرف قرآن کی نص سے بات کی ہے. شاباش. تو ہمارا پورا 2 دن کا لیکچر یہ تھا کہ بیان القرآن فی توفی الانسان. تو انسان میں نے کہاں سے نکالا ہے؟ قرآن سے. اللہ یتوفی الانفس، انفس سے ہم نے یہاں پر انسان کا معنی نکالا ہے. شاباش. تو انفس صیغہ عام ہے، خطاب ربانی عام ہے. قادیانی یہ بہت اشکال کرتے ہیں کہ تم مسلمانوں نے عیسیٰ کا کیسے استثناء کر لیا عام بنی بشر کی عادت سے. تو ہم یہ کہیں گے کہ عام توفی یہ ہے. اس کی نمائندہ کون سی آیت ہے؟ سورہ زمر والی، یاد رکھیں. عمومی توفی کی قرآن میں 23 آیتیں ہیں جن پہ میں نے آپ کو مستقل ایک لیکچر دیا تھا. مگر عمومی توفی 2 سے متجاوز نہیں ہوتی. یا وہ متوفی کا اماتہ ہوگا یا وہ متوفی کا انامہ ہوگا. آپ نے ڈرنا نہیں، نہ لفظ وفات سے ڈرنا ہے، نہ لفظ متوفی سے ڈرنا ہے، نہ لفظ توفی سے، کیونکہ یہ سارے کے سارے الفاظ نہ موت کے لیے وضع ہوئے ہیں نہ موت کے لیے مجاز ہوتے ہیں. ہاں موت کے لیے قرینہ ہوتے ہیں جب اس کا موت کے لیے کنایہ ہوتے ہیں جب قرینہ ہو. یہ الفاظ علمی اور ٹیکنیکل آپ نے یاد رکھنے ہیں کہ توفی یا متوفن یا یتوفون کوئی بھی لفظ نہ موت کے لیے وضعن ہے نہ موت کے لیے مجازن ہے. موت کے لیے کنایتن ہے اور کنایے کے لیے قرینہ کا ہونا ضروری ہے. اور یہ جتنا کچھ ہم نے آپ کو سکھایا توفی عمومی کے بارے میں، یہ قرآن کے عمومی خطاب سے ہم نے لیا. جیسے آپ نے فرمایا، بہت عمدہ بات کی آپ نے. اب یہ عمومی توفی اس کی 2 قسمیں ہیں. اماتہ، یہ توفی اماتہ یہ خصوصی نعمت بن سکتی ہے؟ جی استاد جی، بن سکتی ہے. خصوصی نعمت کیسے بن سکتی ہے؟ انی متوفی کا جب مخصوص خطاب کیا ہے
تو اس وقت خصوص ذکر کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. متوفی کا ممیتوں کا معنی میں ہے، مگر کب یہ نعمت ہوگی؟ جب اس کا قرینہ ہوگا بعد انزال ایاک من السماء عند مجیء اجل کا. جب یہ قرینہ ہوگا تو یہ متوفی کا ممیتوں کا معنی میں نعمت خاصہ کس کی ہوگی؟ جس کو اس کے دشمن مارنا چاہتے تھے. اب اس کے لیے نعمت ہو گئی نا. جی استاد جی. کیسے نعمت ہو گئی؟ کہ اللہ نے کہا یہ نہیں تجھے مار سکتے، میں تجھے ماروں گا. یہ ایک تفسیر ہے. دوسری تفسیر کیا ہم نے بتائی؟ متوفی کا ای منیموں کا، تو یہاں بھی موت نہیں آئی. تیسری بتائی ای رافعوں کا، یہاں بھی موت نہیں آئی. پہلی تفسیر جسے میں کہتا ہوں کہ ارجح التفاسیر ایسر التفاسیر، وہ یہ ہے کہ قابض کا تماماً و رافعوں کا و مطہروں کا. اب چاروں تفسیروں سے اس وقت عیسیٰ کی موت ثابت نہیں ہوئی، بلکہ تاحال بھی ثابت نہیں ہوئی. تو عیسیٰ کی کیا ثابت ہوئی ان چاروں تفسیروں سے؟ حیات. جی استاد جی. اب ہم آج آپ کو حدیث سے بیان کریں گے عیسیٰ کے بارے میں. تو میں اس لیے آپ کو پکا کر رہا ہوں کہ بہت سے منکرین حیات عیسیٰ حدیث کو نہیں مانتے. بھلے نہ مانے، ہم نے تو ثابت کرنا ہے کہ توفی جو قرآن میں ہے وہ بھی موت کے لیے نہیں. تو کیا ہم ثابت کر چکے یا نہیں کر چکے اللہ کے فضل سے؟ کر چکے. الحمدللہ. اچھا جی، اب دوسری بات میں آپ سے پوچھتا ہوں، لیکن دوسری بات سے پہلے میں توفی کو ختم کر لوں. اب میری طرف سب توجہ کریں آپ. اب ہم مسلمان یہ کہتے ہیں کہ قرآن پورے کا پورا قطعی الثبوت ہے، مگر قطعی الدلالت وہ ہے جس کی دلالت متعین ثابت ہو جائے، وہ قطعی الدلالت بھی ہوتا ہے. اور اگر اس میں احتمال ہو تو وہ قطعی الدلالت نہیں ہوتا. آیت متوفیق اور آیت خاتم النبیین یہ قطعی الثبوت تو ہیں کہ قرآن کی آیتیں ہیں، قطعی الدلالت بھی ہیں. قطعی الدلالت بھی ہیں کیونکہ جتنی تفسیر کی وجوہ ہم نے بیان کی ان سب سے عیسیٰ کی اس وقت موت ثابت نہیں ہوئی. شاباش. اب آج دیکھیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کی وہ نصوص جو ساری کی ساری قطعی الثبوت ہیں، ان میں قطعی الدلالت بھی وہ ہیں جن کے اندر احتمال نہ ہو. اب آپ لوگ جب فقہ میں پڑھتے ہیں قروء کا لفظ تو یہ ظنی الدلالت ہے. کیوں کہ قرء یطلق علی الحیض و یطلق علی الطہر، تو ظنی الدلالت ہو گیا نا، کوئی حرج نہیں. تو ظنیات میں اختلاف پہ ہم تکفیر بھی نہیں کرتے. یہ مسئلہ بھی آپ کو یاد رکھنا چاہیے. جب دنیا میں آپ باہر نکلیں گے دعوت کے میدان میں تو ایک بھی آپ کو شاید حنفی نہ ملے آپ کی مسجد میں، یا ایک بھی دیوبندی نہ ملے. حنفی تو شاید مل جائیں، دیوبندی دنیا میں شواذ ہیں. یہ بات آپ قبول کر لیں میرے کہنے پہ. نہیں قبول کرتے تو میں اس کی دلیل بھی دوں گا آپ کو. سمجھ لیں، دیوبندیوں کو میں اکثر یہ سمجھاتا ہوں آپ کے بڑوں کو کہ جب آپ دنیا سے باہر نکلتے ہیں تو یہ نہ سمجھنا کہ دنیا ساری دیوبندی ہے. دنیا حنفی بھی ہے، شافی بھی ہے، مالکی بھی ہے، حنبلی بھی ہے، لا مذہبی بھی ہے، مگر دیوبندی کہاں پائے جاتے ہیں؟ برِ صغیر ہند میں. عباس ویل ڈن. تو دیوبندی فکر وسطی فکر ہے، اس کی بھی دلیل ہے. اس لیے وسطی ہے کہ ہم سب کے ساتھ چل جاتے ہیں. ہم مداہن نہیں مگر ہم سب کو ڈیل کرنا جانتے ہیں. تو ہمیں فخر ہے اپنی دیوبندیت پہ کہ ہم وسطی لوگ ہیں. لیکن جب آپ باہر جائیں گے تو آپ کو شاید اپنے مقتدیوں میں اکثر ہمارے جو حضرات امام اور خطیب ہیں امریکہ میں، انگلینڈ میں، ملائیشیا میں، انڈونیشیا، دوسرے ملکوں میں، ان کے مقتدی تمام مسلکوں والے ہوتے ہیں. تو اب وہاں بھی ہمیں حکمت سے چلنا ہے کہ ظنی اختلافات کی بنیاد پہ کیا نہیں کرنا. ہم نے 3 کام نہیں کرنے: نہ تکفیر، نہ تضلیل، نہ تبدیع. میں آج صبح اپنے شاگردوں سے انگلینڈ میں ان کو تبدیع کا مسئلہ سمجھا رہا تھا، بدعتی بنانا. یہ بھی بہت ہی
علمی مسئلہ ہے، عام مسئلہ نہیں. جیسے تکفیر علمی مسئلہ ہے، تبدیع بھی علمی مسئلہ ہے. یہ نہ ہو کہ ہم اپنے اکابر سے جو تھوڑا سا ہٹا ہوا ہے اس پہ فتح لگانا شروع کر دیں. اسلام میں بڑی وسعت اور بڑی گنجائش ہوتی ہے. یہ آپ کو مولانا سمجھاتے رہتے ہیں یا نہیں؟ جی استاد جی سمجھاتے رہتے ہیں. اب آ جائیں ہم کہ آج ہم نے حدیث کو کیوں لیا ہے. اس لیے کہ اللہ کا ارشاد ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نطق جو شرعی امور میں ہوگا وہ اللہ کی طرف سے ہوگا. لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنہ ثم ان علینا بیانا ما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا. تو ان دلائل کو سامنے رکھ کے اگر ہم کھلے طور لوگوں کو کہیں کہ آئیں اور مسئلہ عیسیٰ علیہ السلام میں ہم حدیث کو لیتے ہیں، تو جو حدیث صحیح متصل مرفوع جناب رسول اللہ تک پہنچتی ہے وہ سب مسلمان اسے مانتے ہیں. اور وہ بھی مانتے ہیں جو منکرین حیات عیسیٰ ہیں، وہ بھی مانتے ہیں جو منکرین ختم نبوت ہے. دعویٰ تو سب کا ہے نا جی. کیا خیال ہے آپ کا؟ تو سب سے پہلے ہمیں قرآن سے بات کرنی چاہیے، اور ہم نے واقعی دیانتداری سے قرآن سے بات کی ہے. تو اب حدیث میں دیکھیں، یہ سارے دلائل میں نے اس لیے دیے تاکہ جب ہم حدیث کی بات کریں تو حجیت سے بات کریں. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ انا انزلنا الیک الذکر لتبین. تو اب یہ جو بیان ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس باب میں کیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خبر دی ہے ہمیں جی استاد جی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں؟ کیا خیال ہے؟ کیا عیسیٰ علیہ السلام کے کچھ وظائف منصبی کے بارے میں خبر دی ہے کوئی؟ جی استاد جی دی ہے خبر، اور وہ احادیث صحیح ہیں، متصل ہیں، مرفوع ہیں. تو ہمارا اور ہر مومن کا پھر واجب ہے کہ انہیں قبول کرے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبر دی ہے امام بخاری نے، میں جلدی کرتا ہوں تاکہ دوسرے مسئلے پہ بات کر سکوں. امام بخاری فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ کی یہ روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لیوشکن. اب دیکھیں، والذی نفسی قسم ہے، لیوشکن مؤکد ہے لام مفتوح سے اور نون ثقیلہ سے. تو اتنے مؤکدات، 3 مؤکدات ہیں یہاں. قسم اٹھانا، لام مفتوح مضارع کے پہلے آنا اور آخر میں نون ثقیلہ آنا. کیا کس چیز میں آپ نے تاکید کی؟ ان ینزل فیکم ابن مریم، ابن مریم ہونے میں. تو اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ خبر دی ہے ان کے نزول کی، تو لازمی بات ہے کہ جو مرفوع تھا وہی نازل ہوگا. اس پہ قرآن کریم کی بہت سی آیات ہیں. سورہ زخرف کے اندر ایک پورا رکوع ہے عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں. وہ کون سا رکوع ہے؟ وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا اِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبَ. یہ آخر تک، آخر میں اللہ کہتے ہیں وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ. یہ سمجھتے ہیں نا آپ اس کا معنی کیا ہے؟ جی استاد جی. چلیں آگے. اب عیسیٰ علیہ السلام کے مہمات کیا ہوں گے؟ آپ نے فرمایا قسم اٹھا کر کیا وہ اتریں گے حکمن عدلا، بطور حاکم آئیں گے اور عادل. اب یہاں پہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ لوگوں کو تکلیف اس بات سے ہوتی ہے، حکمرانوں کو اور حکومتوں کو اور اقتدار والوں کو، کہ اگر عیسیٰ ایک صوفی بن کے آتے یا سائیں بن کے آتے. یاد رکھیں ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے صوفی سائیں نہیں ہوتا، صوفی جرنیل ہوتا ہے، صوفی آنکھیں کھول کے بولتا ہے. تو عیسیٰ آئیں گے حکم. یہ تکلیف ہے کفر کو. کفر آپ کی نماز روزے ذکر اذکار سے نہیں ڈرتا، کفر کو خوف ہے صرف آپ کی حکومت سے. یاد رکھیں. تو حکومتوں کی اقامت کرنا اور عدل کو قائم کرنا یہ ضروری ہے، مگر ایک وقت ایسا آ گیا ہے اب کہ یہ مسلمانوں کے بس میں نہیں رہا. زمینی طاقتیں جو کر رہی ہیں آپ کو پتہ ہے،
تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ وہ حکمن عدلا یکسر السلیب یقتل الخنزیر یضع الحرب۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ عیسیٰ کا کیا تعارف اللہ نے فرمایا ہے، الذی یضع الحرب، اور مرزا صاحب جو کہتے ہیں میں مسیح موعود ہوں، ان کے دعوے کے بعد جتنی عالمی جنگیں ہیں وہ ان کے دعوے کے بعد ہوئی ہیں۔ تو دنیا کے حالات تکذب مرزا غلام احمد قادیانی، کون سے حالات دنیا کے ابھی آئیں گے، اور بھی حالات آتے ہیں تو پھر میں بات کروں گا۔ کسر صلیب، قتل خنزیر اور وضع حرب، جتنی بد امنیاں انسانیت میں پیدا ہوئی ہیں وہ اسی صدی کے آخر شروع سے شروع ہوئی ہیں۔ 1906 میں مرزا مرا تھا اور اس سے پہلے اس نے دعوی نبوت کیا تھا، تو یہ 20ویں صدی کے اندر ساری عالمی جنگیں ہوئی ہیں۔ 1914 میں پہلی عالمی جنگ ہوئی تھی، 1944 میں دوسری عالمی جنگ ہوئی، اس کے بعد تو ہر روز ہی دنیا جنگ کی حالت میں ہے یا نہیں؟ کسی ملک میں امن نہیں ہے۔ آگے فرمایا وَيَفِيضُ الْمَالِ، دنیا کے اقتصادی حالات جتنے مرزا غلام احمد قادیانی کے آنے کے بعد ہوئے ہیں اس سے پہلے نہیں تھے۔ بدحالی معاشی انڈیا کے اندر، بر صغیر کے اندر جہاں اس نے دعوی نبوت کیا تھا، اور پوری دنیا میں آج عموماً اقتصادی طور پہ پوری دنیا جو ہے وہ نڈھال ہو چکی ہے۔ پھر آگے حتی لا یقبلہ احد، مال ہی نہیں لوگ لیں گے، لوگ دینے کے لیے نکلیں گے، کوئی لینے والا نہیں ہوگا۔ حتی تکون السجدہ الواحدہ خیر من الدنیا، کہ ایک سجدہ وہ ساجد کے ہاں اتنا قیمتی ہو جائے گا کہ وہ پوری دنیا کو چھوڑ دے گا ایک سجدے کے لیے۔ یہ تعلق مع اللہ کی کیفیت ہے لوگوں کی آج؟ نہیں۔ تو یہ دلیل ہے، یہ حالات تکذب بأن مرزا غلام احمد کان کذابا و دجالا۔ اچھا آگے دیکھیں، آگے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ثم یقول فقرؤوا ان شئتم۔ اب دیکھیں یہ حدیث کی ایک خبر تھی جن کو انہوں نے مؤید کیا قرآن کی ایک آیت سے، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ آگے فرماتے ہیں ابو ہریرہ، اور یہ اعلان ابو ہریرہ نے صحابہ کے سامنے کیا۔ یہ بھی قادیانی کہتے ہیں کہ تمام صحابہ کا اجماع ہے عیسیٰ کے مرنے پہ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ فرمایا کہ جس نے یہ کہا کہ ان محمدن قد مات، میں اس کی گردن اڑا دوں گا، تو ابو بکر نے کیا کہا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم الی آخری۔ یہ آیت یاد رکھیں آپ بھی، میں کبھی آپ کو درس اس پہ بھی دوں گا کہ قادیانی 30 آیتوں سے وفات مسیح ثابت کرتے ہیں، 30 آیتوں سے، مگر مسئلہ توفی اس لیے میرے نزدیک اہم ہے کہ یہ اس وقت کی ضرورت ہے۔ پچھلے سال میں نے جامعہ اشرفیہ میں پورا دورہ 30 آیتوں کا کرایا تھا، تو 30 آیتوں میں سب سے ان کی طاقتور دلیل جو ہے یہ آیت ہے وما محمد الا رسول۔ تو اس پہ میری ایک کتاب ہے محاضرات مکیہ، اور اس میں ہر آیت پہ ایک میرا محاضرہ ہے، ہر آیت پہ 30 آیتوں پہ، اور بعض آیتوں پہ 2-3 پہ ایک ہے، مگر آپ حیران ہوں گے وما محمد الا رسول، اس ایک آیت پہ 2 محاضرے ہیں میرے، آپ اس کو ضرور پڑھ لینا۔ یہ مستقل میرا ایک دورے کا پروگرام ہوتا ہے کہ وہ آیات جن سے قادیانی وفات عیسیٰ پہ استدلال کرتے ہیں، 30 ہیں وہ آیتیں، یہ مستقل موضوع ہے۔ تو لیکن میری کتاب میں جب آپ دیکھیں گے محاضرات مکیہ میں تو ہر آیت پہ ایک محاضرہ، ہر آیت پہ ایک، اور وما محمد اللہ رسول پہ کتنے محاضرے میں نے دیے ہیں؟ 2۔ بہرحال یہ بیچ میں آ گئی ایک بات۔ تو اب دیکھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت کب ہوگی۔ اب دیکھیں لفظ میں نے وفات کا نہیں بولا تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ مرنے کے لیے عربی میں موت کا لفظ وضع ہوا ہے، وفات کا نہیں۔ تو عیسیٰ کی موت کب ہوگی اس پہ دلیل دی ابو ہریرہ نے۔ کس آیت کو دلیل بنایا؟ بولے اقرؤوا ان شئتم، کون سی آیت؟ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ، کیا ہے آگے؟ قبل موتی،
تو موت کا لفظ عیسیٰ کے لیے صرف اس آیت میں آیا ہے۔ تو موت کوئی اہانت نہیں ہوتی انسانوں کی، لیکن اب آپ یہاں سے سمجھ جائیں ایک اور مسئلہ، تاکہ کنائی معنی سمجھ جائے۔ ہم کسی بڑے آدمی کی موت کو وفات کہتے ہیں، رحلت کہتے ہیں، انتقال کہتے ہیں، وصال کہتے ہیں۔ یہ 4 کلمے ہیں، یہ چاروں کلمے وضعاً موت کے لیے نہیں۔ یہ نقطہ ہے اصل یاد رکھنے والا آپ کے لیے۔ یہ چاروں کلمے کیا ہیں؟ موت کے لیے وضع موت کے لیے وضع نہیں ہے، نہیں ہے۔ وفات کا لفظ اتمام کے لیے وضع ہے، رحلت کا لفظ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے وضع ہے، انتقال کا لفظ تو زندگی کی نشانی ہے۔ آپ منتقل ہو گئے مکے سے مدینے کی طرف، سرگودے سے لاہور کی طرف، تو یہ انتقال کا لفظ موت کی نشانی ہے یا زندگی کی نشانی ہے؟ بولیں۔ زندگی کی نشانی ہے۔ رحلت بھی اسی طرح۔ تو وفات کو، موت کو وفات کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ جس شخص کے ایام پورے ہو جائیں، اب دیکھیں پورا ہونا، تو وفات کا اصلی معنی بھی پورا ہونا ہے۔ فَمَنِ اسْتَقْبَلَ أَيَّامَهُ وَلَيَالِيهِ وَسَاعَاتِهِ وَثَوَانِيهِ، جس کے گھنٹے، منٹ اور سیکنڈ پورے ہو جائیں، يَلْزَمُهُ الْمَوْتِ، تو اسے موت لازم ہوتی ہے۔ اس لیے موت کو کنایتاً وفات سے تعبیر کرتے ہیں، وفات کا معنی موت نہیں۔ اس لیے موت کو رحلت سے تعبیر کرتے ہیں کنایتاً، اس لیے انتقال سے یا وصال سے۔ تو یہ وصل ہونا یہ بھی علامت ہوتی ہے زندہ ہونے کی، کیونکہ وہی آدمی سکتا ہے نا جو زندہ ہو، حرکت کر کے جائے گا کسی کو ملنے۔ اور لفظ توفی بھی اسی طرح موت کے لیے وضع نہیں، جس طرح رحلت اردو میں، انتقال اردو میں یہ موت کے لیے وضع نہیں ہے۔ لیکن کنایا موت سے ہیں۔ ہم کب انکار کرتے ہیں؟ ہم کب انکار کرتے ہیں؟ قادیانی جو ہیں وہ اس بات پہ زور دیتے ہیں کہ یہ ہے ہی موت کے لیے، یہ ہمارا ان کا اختلاف ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ابو ہریرہ نے کیا صحابہ کو فرمایا؟ اقرؤوا ان شئتم، کون سی آیت؟ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ۔ یہ کن کے سامنے حضرت ابو ہریرہ نے کہا؟ صحابہ کے سامنے۔ تو صحابہ کا اجماع ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا رفع ہو چکا ہے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی، جبکہ قادیانی اسی قصے سے اجماع صحابہ ثابت کرتے ہیں موت پہ، کیونکہ حضرت ابوبکر نے فرمایا تھا وما محمد الا رسول۔ اب آپ سمجھ گئے ان کے دجل کو۔ تو رسول اللہ نے سچ فرمایا تھا کہ کذابون دجالون، تو جو مدعی نبوت ہوتے ہیں کذاب بھی ہوتے ہیں اور دجال بھی، مگر علماء کو ان کے دجل کو سمجھنا چاہیے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس آیت، اس حدیث کی میں نے شرح بھی لکھی ہے، وہ نہیں میں پڑھتا۔ دوسری بات، اب آپ کو پتہ چل گیا کہ نزول عیسیٰ پہ رسول اللہ نے قسم کھائی ہے۔ نزول عیسیٰ کو رسول اللہ نے 3 مؤکدات کے ساتھ بیان کیا ہے۔ نزول عیسیٰ پہ صحابہ کا اجماع ہے۔ نزول عیسیٰ پہ حضرت ابو ہریرہ جو بڑے ہی بہترین قسم کے شارح تھے رسول اللہ کی حدیث کے، انہوں نے شرح اس کی کہاں سے لی؟ بولو۔ قرآن سے۔ شاباش، بہت عمدہ جواب دیا آپ نے، کیونکہ مفسرین کا کام یہ ہے اور صحابہ کرام کی یہ تفسیر کا اعلیٰ معیار ہے کہ وہ حدیث کو قرآن سے معید کرتے تھے، جیسے کہ ابو ہریرہ نے اس آیت کو کیا۔ اب چھوڑ دیں اس بات کو، میں اگلی حدیث پڑھتا ہوں۔ میں ساری اس کی شرح لکھی ہوئی تھی لیکن میں چھوڑتا ہوں۔ ایک اور حدیث پہ آتا ہوں۔ امام احمد مسند میں ذکر کرتے ہیں عبداللہ ابن عمرو ابن العاص قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ينزل عیسی ابن مریم فیتزوج ویولد له ویمکث 45 سنة ثم يموت۔ اب آپ دیکھیں رسول اللہ کا یہ فرمانا کہ یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ قائل اس قول کے جناب رسول اللہ ہیں۔ تو اس قول کے صدور تک پھر تو ان کی موت نہیں ہوئی۔ موت کب ہوگی؟ اس قائل کے، جو قائل ہیں اس قول کے، ان کی وفات کے بعد۔ ثم يموت فيدفن معي فی قبری، پھر آگے ہے فاقوم انا وعیسی ابن مریم، میں اور عیسیٰ ایک قبر سے اٹھیں گے بین ابی بکر و عمر،
تو یہ حدیث اس بات پہ صریح ہے کہ وہ ابھی تک زندہ ہیں، لا زال حیا، کیوں کہ انہو ینزل، نزول ہونا ہے ان کا، وانہو یتزوج، اور آگے کیا ہے، ان کی اولاد نے بھی ہونا ہے، پھر اس کے بعد ان کی وفات ہونی ہے، پھر اس کے بعد ان کا دفن ہونا ہے۔ تو یہ حدیث جو ہے یہ اس امر کی دلیل ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی وفات جناب رسول اللہ سے بعد میں ہوگی، کیونکہ آپ لاحق ہیں، عیسیٰ ابن مریم لاحق ہیں اور ملحق بھی ہی جناب رسول اللہ ہیں، ٹھیک ہے یا نہیں؟ اور اگر آپ یہ کہیں کہ ان کی وفات ہو گئی تو پھر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی مخالفت صریح ہے۔ تیسری حدیث یہ حضرت ابو ہریرہ کی ابو داؤد نے ذکر کیا ہے، لیس بینی و بینہ یعنی عیسی ابن مریم نبی وانہ نازل فاذا رأیتموہ فعرفوہ رجل مربوع الی الحمرۃ والبیاض، یہ ان کے رنگ کا بیان ہے، پھر اس کے بعد ان کے اترنے کا کیفیت ہے، پھر اس کے بعد مقام کا بیان ہے، پھر ان کے اعمال ہیں، یقاتل الناس علی الاسلام، یدق الصلیب یعنی یکسر، یقتل الخنزیر، یضع الجزیہ، پہلی حدیث میں آیا تھا یضع الحرب اور یہاں آیا یضع الجزیہ، اللہ وَيَهْلِكُ اللَّهُ فِي زَمَانِهِ الْمِلَلَ كُلَّهَا إِلَّا الْإِسْلَامِ وَيَهْلِكُ الْمَسِيحُ الدَّجَّالِ۔ اب یہ بھی ایک حکمت ہے، شاہ اپنے حضرت مولانا انور شاہ صاحب نے، میں نے آپ کو اشارہ بھی کیا تھا، انہوں نے بڑی حکمتیں لکھی ہیں، تو ایک حکمت یہ بھی ہے کہ مسیح کے منکر یہودی تھے، قتل کرنا چاہتے تھے، وہ سب سے زیادہ دجال کے پیروکار ہوں گے۔ آپ کو پتہ ہی آج کل جو کچھ ہو رہا ہے، وہاں پہ ایئرپورٹ بنا ہوا ہے، وہاں پہ دجال کے لیے سب کچھ انہوں نے سہولتیں فراہم کر رکھی ہیں، تو یہ حکمت ہے کہ اس کے منکرین کو وہی آ کے قتل کریں گے۔ ثم یتوفا، یہ دیکھیں یہ ہے توفی موت، یہ حدیث میں ہے، ثم کیا ہے آگے، یتوفا، یہ توفی کیوں توفی موت ہے کہ سارے مراحل کے بیان کے بعد ہے، دیکھو کتنی صاف بات ہم نے آپ کو بتا دی، فیصلی علیہ المسلمون، تو اب وہی مسیح موعود ہیں جو عیسیٰ ابن مریم ہیں۔ اب چوتھی حدیث یہ بھی میں ذرا پڑھ کے بات کو ختم کرتا ہوں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی ابو ہریرہ سے ہے، کیف انتم اذا نزل ابن مریم من السماء فیکم وامامکم منکم۔ اب یہ حدیث معروف ہے، آپ سب ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں کہ اس میں حضرت مہدی جو ہیں وہ ان کا زمانہ ہوگا اور وہ آ کے ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ ایک پانچویں حدیث ہے مسلم، ترمذی، ابو داؤد میں، نواس ابن سمعان کی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیبعث اللہ المسیح ابن مریم فینزل عند المنارۃ البیضاء شرقیہ دمشق، تو یہ ان کے نازل ہونے کے جگہ کا بیان ہے، گویا جہاں سے اللہ نے اٹھایا تھا وہ وہیں اتریں گے۔ اب قادیانی اس کی تعویل کرتے ہیں، یہ بھی میں نے ایک ہے میری کتاب مغالطات قادیانیہ، تو اس میں دیکھ لیں، اس پہ میں نے بڑا لمبا کلام کیا ہے، اس کا ایک میرا محاضرہ ہے وہاں پہ، مغالطۃ القادیانیۃ فی المسیح الدجال، تو اس کے اندر بڑی تفصیل سے میں نے بات کی ہے۔ تو اب وہ وہیں اتریں گے جہاں سے ان کو اٹھایا گیا تھا، اور دو چادروں کے اندر ہوں گے، فرشتوں پہ ہاتھ رکھا ہوگا، تو یہ سارا کچھ بیان ہو گیا۔ تو اب اس کے اندر کہیں پہ مرزا قادیانی کا کہیں ذکر نہیں ہے کہ وہ جو ہے یہ ہوگا۔ اب یہ مسئلہ ختم ہو گیا۔ اب ہم نے حدیث سے کیوں بیان کیا ہے، اب کہ حدیث قرآن کا بیان ہے۔ اب دوسرے مسئلے کی طرف آ جائیں۔ ہم نے اگلا مسئلہ کہ ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ لفظ خاتم، اس کے کتنے معنی آپ کو بتائے تھے؟ 6 معنی۔ خات اور خاتم مشترک ہیں چند معنی میں، یاد ہے نا آپ کو سارے؟ جی استاد جی یاد ہے۔ وہ آپ کے سامنے ہے نا جدول، اس کو سامنے رکھ لیں، بڑا ہوا ہے نا آپ کے پاس۔ تو ان میں افضل ہے کہیں؟ نہیں ہے۔ تو یہ دجل ہے بہت بڑا قادیانیت کا کہ لفظ خاتم افضل اور اخیر میں مشترک ہے،
یہ پہلا دجل ہے، یہ ہم ماننے نہیں ہم نے، نمبر ایک۔ نمبر دو، میں نے ایک اور بات آپ کو کہی تھی کہ جب بھی آیت خاتم النبیین آپ جمعے میں بیان کریں، کانفرنس میں بیان کریں، تو کہاں سے شروع کریں؟ بولو۔ استقول للذی، یہ شان نزول سے شروع کریں۔ بہت اچھے، بہت اچھے، ویل ڈن، بہت عمدہ، بہت خوشی ہوئی مجھے کہ اس کے شان، یہ ان آیات میں سے ہے جن کا شان نزول بھی قرآن میں بیان ہوا ہے۔ یہ اہمیت ہے عقیدہ ختم نبوت کی، کتنی بڑی اہمیت، ورنہ عموماً شان نزول جو ہیں وہ احادیث میں سے لیتے ہیں مفسرین حضرات۔ اس آیت کا شان نزول بھی قرآن ہی میں بیان ہوا ہے۔ بہرحال یہ میرا ایک قول ہے یا میری رائے ہے یا میری تحقیق ہے، اور ہماری کوتاہی اس میں یہ ہے کہ ہم اس جانب سے پہلو تہی کر دیتے ہیں۔ جب ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ خاتم النبیین جواب اللہ دے رہے ہیں ان لوگوں کو جو یہ کہتے تھے کہ یہ رسول اللہ کا نام جلدی مٹ جائے گا، تو کیا لفظ خاتم اخیر کے معنی میں آنا چاہیے تھا یا افضل کے معنی میں؟ اخیر کے معنی میں۔ اخیر میں، نمبر ایک۔ نمبر دو، افضل اس کے معنی میں سے نہیں ہے، اور کوئی بھی لفظ کسی بھی زبان میں اپنے حقیقی اور مجازی معنی میں مشترک نہیں ہوتا۔ مشترک لفظ کے تمام معانی حقیقی ہی ہوتے ہیں۔ ایک بات یہ، ابھی دیکھیں قرآن ہی سے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ میں نے ایک آپ کو یہ بھی بات بتائی تھی کہ اس آیت کے اندر ہم تفسیر کرنے کے لیے عوام کو کیسے سمجھائیں گے کہ اس آیت میں اللہ نے حضور کی خاتمیت زمانی کو بیان کیا ہے، اور یہ آیت اور اس کا شان نزول اسی لائق ہے کہ خاتمیت زمانی پہ اس کو رکھا جائے۔ اور پھر حضور اکرم، اب آگئے ہم حدیث کی طرف۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کانت بنو اسرائیل، یہ حدیث ہمیشہ شروع سے پڑھا کریں۔ یہ بڑا افسوس ہے، کینیڈا میں آج کچھ لوگوں کو سمجھا رہا تھا، ختم نبوت کے ساتھیوں کو، صبح 7-8 بجے، تو میں نے ان کو بھی کہا کہ ہمارے مولویوں میں ایک کمی یہ ہے کہ اس حدیث کو پورا نہیں پڑھتے۔ اب آپ توجہ سے سنیں، کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، یہ ہے کلما ہلک نبی خلفہ نبی۔ اب آپ یہ پڑھتے جائیں اس حدیث کو۔ اب دیکھیں حدیث سے ہم خاتم النبیین کے معنی کیسے معین کریں گے۔ پھر آگے حضور نے فرمایا وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ۔ اب یہ بتائیں کہ جہاں حضور نبیوں کی آمد کی خبر دے رہے ہیں، تو اس جگہ پہ آپ فرما رہے ہیں وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، تو حدیث یہ بتا رہی ہے کہ میرے بعد امت کو قیادت کے لیے نبوت کا انتظار نہیں کرنا، اور کرنا بھی نہیں چاہیے۔ ہم جو ہیں امت کی قیادت کے لیے، یہ ہے مقام آپ کا۔ اب ساتھ ہی یہ بھی بیان کیا کریں، میں ابھی جلدی بات کو ختم کرتا ہوں، کہ ایک آیت ہے جس میں دونوں خاتمیتوں کا بیان ہے۔ لفظ بولیں، دونوں خاتمیتیں، بولیں ذرا۔ دونوں خاتمیتیں۔ پہلی خاتمیت زمانی کہ آپ آخری نبی ہیں، دوسری خاتمیت رتبی کہ آپ افضل نبی ہیں۔ یہ اس آیت میں بیان ہے جسے ہم کہتے ہیں آیت میثاق۔ پہلی آیت کا نام کیا ہے؟ آیت خاتم النبیین، اور اس آیت کا نام کیا ہے؟ آیت میثاق۔ تو جب بھی آپ حضور کی خاتمیت والی آیت پڑھیں تو شان نزول سے بیان کیا کریں شروع، یا ساتھ ہی یہ بھی بیان کیا کریں جو ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جس میں دونوں خاتمیتوں کا ذکر ہے۔ خاتمیت زمانی یہ کہ جاءکم رسول مصدق لما معکم، کہ مصدق الجمیع وہ ہوتا ہے جو زمانے میں آخری ہو، اور لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، یہ تمام انبیاء سے اللہ کا عہد ہے۔ تو رسول اللہ چونکہ نبی الانبیاء ہیں، اس لیے یہ خاتمیت رتبی آپ کی ہو گئی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب جب خاتم النبیین کو بیان کرنا ہے تو اس طرح، تو میں نے آپ کو مسئلہ بھی سمجھایا ہے اور مسئلے کی تبیین و افصاح کا بھی طریقہ بتایا ہے۔ یہ امانت ہے جو میں نے آپ کے سپرد کر دی ہے۔ اب آپ کا آگے فرض ہے کہ اس امانت کو آگے منتقل کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کو اس امانت کے تحمل کی
اور اس کی ادائیگی کی بہترین توفیق عطا فرمائے۔ فتح اللہ علیہ وعلیکم فتوح العارفین وفقہنی وإياكم في الدين يا ربي افتح علي وعلى طلابنا فتوح العارفين يا الله فقهني وإياهم في الدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك اللهم ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والآن كلكم في أمان الله.